اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت محفل سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، جملہ عشاقان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت سالانہ نشست میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین آمین۔ آج کی یہ پروقار تقریب عرس پاک سے مناسبت رکھتی ہے۔ آج کی یہ خوبصورت بزم پاک خراج عقیدت ہے استاذ الحفاظ والقراء الحاج حافظ محمد حیات سیالوی صاحب علیہ الرحمہ۔ آپ کی خدمت میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی حضرت کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور جتنے بھی آپ کے مریدین و متعلقین ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو برکات کثیرہ عطا فرمائے۔ آج کی یہ خوبصورت بزم پاک شمس القمر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام جاری و ساری ہے۔ اس کے جملہ اراکین و ممبران بھی تشریف فرما ہیں اور ان کے معاونین بھی۔ میں سب کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ سب کو خیر و برکت نصیب فرمائے۔ ہماری اس محفل کی روح رواں شخصیت صدر محفل واجب التکریم عزت مآب پیر طریقت رہبر راہ رشد و ہدایت مخلصی و مشفقی و محبی فی اللہ جناب محترم حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد منصور شاہ صاحب اویسی دامت ظلہ، آپ کرسی صدارت پر تشریف فرما ہیں۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کی زندگانی میں برکات عطا فرمائے، اور جتنے بھی ان کے رفقا تشریف لائے اللہ ان سب کو بھی خیر و برکت عطا فرمائے۔ میر کارواں انتہائی منکسر المزاج شخصیت استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فیض الرسول صاحب الحسنی دامت ظلہ، اور آپ کی ٹیم کے جتنے لوگ ہیں میں آپ سب کے لیے بھی دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی خیر و برکت عطا فرمائے، اور جتنے بھی آپ احباب دور و نزدیک سے تشریف فرما ہیں مجھے بڑی خوشی ہے کہ میرے برادر اکبر برادر مکرم محمد عبد القدیر صاحب یہ بھی میرے ساتھ تشریف لائے ہیں، اور میرے کلاس فیلو علامہ محمد اجاز بھولوی صاحب آپ بھی تشریف لائے ہیں۔ میں معافی کا خاص گار ہوں، باقی سب علماء کا میں نام نہیں جانتا ورنہ برکت کے لیے میں ضرور لیتا، لیکن یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ سب کی عزت و وقار میں برکات عطا فرمائے۔ آپ اگر نیچے آ جائیں تو آسانی ہوگی، میں پیچھے والوں کے لیے مشکل میں ہوں۔ مفتی صاحب آپ بیٹھے رہیں، آپ کے بغیر تو رونق پوری نہیں ہوتی ہماری۔ اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، یہ ایکو بند کریں گے آپ؟ ساؤنڈ والا کدھر بیٹھا ہے؟ ادھر ہے جی ساؤنڈ والے۔ بالکل یہ جو آواز رپیٹ ہو رہی اس کو ایکو کہتے ہیں نا، بالکل سادہ کر دو جی، میں کابڑ نال کریں دے ہو نا اکا، بالکل سادہ، ابھی بھی تھوڑی سی کسر ہے۔ یہ آواز جو رپیٹ ہوتی ہے میرے مزاج میں نہیں ہے اصل میں، بالکل سادہ کر کابڑ والی جڑی ہوندی نا وہ۔ اصل میں یہ ساؤنڈ والے سچے ہیں، وہ کہتے ہیں کھول تھوڑی جی کو اور کھول، نعت خان بھی تو جناب قاری صاحب بھی تے خطیب صاحب بھی، لیکن میرا مزاج تھوڑا جا مختلف ہے، تو میں ہر شے بند کرتا کہ انہوں سمجھتے آوے نا یہ بات ہو کیا رہی ہے۔ تو یہ آپ کی آسانی کے لیے انہوں نے یہ ساؤنڈ کا صحیح کیا ہے سسٹم۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ آپ جتنے حضرات بیٹھے مجھے یہ بتائیں پنجابی سنیں گے یا اردو سنیں گے؟ پنجابی سنو سو تو بولنا پوسی، یہ سودا پسند ہے تو وقت میں بولے نہ آنے تو چپ کر کے بیٹھے رہو، میں گھنٹہ تقریر کر کے لگا جاتا۔
केड़ा बंदा बोले सी पंजाबी दे सुभान अल्लाह। ये जेडे घोड़े छोड़े फंदी बैठे हो ना, ये अपने मिजाज कोई चौकड़ियां मार के तसल्ली दे पुत्र अल्लाह सुने तसल्ली दे नाल बाणे घंटा इंशाअल्लाह मैं तुहाडी समा खराशी करे सा। उस तो बाद इंशाअल्लाह फकीर तुहाडी जान छड़ दे सी। जेड़ा उन्वान मेरे जिम्मे लगा है मैं कोशिश करे सा उस उन्वान दे मुतालिक आप दे नाल गुफ्तगू करा। बिलखुसूस दायदार सदाकत यार गारो मजार खलीफा बिला फसल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप निशानी अक़दस और बिलउमूम सहाबा और अहले बैत सब थी। ये मेरा मौजू है, मेरे जिम्मे ये लाया गया है कमेटी की तरफों। मैं कोशिश करे सा कि इस मौजू दे नाल वफा की थी जाए। तो जो है भाइयों दी ते गल शुरू करा। ये आवाज थोड़ी बरकरार होनी चाहिए। हुजूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम आपदा ये फरमानी अक़दस है मन सल्ला अलैहि मिअतन फरमाया जेड़ा बंदा मेरी जात दे उत्ते 100 मरतबा दरूद पाक पढ़े कतबल्लाहु बैना ऐनैहि अल्लाह ताला उस दियां दोवां अखीं दे दरमियान यानी इत्थे मथे ते लिख दिंदा है बराअतम मिनन नार व बराअतम मिनन निफाक कि ये बंदा मुनाफिकत को भी आजाद है ते जहन्नम को भी आजाद है। इस वास्ते ये 100 मरतबा वाला वजीफा ये सारे भाइयों वास्ते जरूरी है। और अगर पढ़दिया लुत्फ आ जाए तो बेशक तुसी 1000 मरतबा भी पढ़ सकते हो, 10,000 मरतबा भी पढ़ सकते हो। अल्लाह ताला मैनू और तुहानू सारे भाइयों को अमल दी तौफीक अता फरमाए। आओ दोस्ताने मुकर्रम जिहड़ी मैं आयात बय्यिनात तिलावत कीतियां उन्हां दा सहारा लेके गल अगे टुरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया वमा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा। इदा मैं सादा और तफसीली तर्जुमा करे सा फरमाया ओदे उत्ते किसी दा एहसान नहीं है कि वो बदला चुकावे पिया। ओदे उत्ते किसी दा कोई एहसान कोई नहीं इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला। फरमाया कि जिसले कोई काम करदा है अल्लाह दी रजा वास्ते करदा है। आवाज बड़ी कमजोर आ गई, खुद तकरीर शुरू हो गई है मेरे नाल टूरो बस। वला सौफा यरदा फरमा अन करीब अल्लाह भी ओदे नाल राजी है। ए इन त्रै आयात बय्यिनात दा बिल्कुल सादा या मफहूम है। इदा रूप से मंजर क्या है किहदे बारे इरशाद फरमाया गया कि ओदे उत्ते किसी दा कोई एहसान नहीं है कि ओदे बदले चुकावे। वो जेड़ा भी काम करदा है अल्लाह दी रजा वास्ते करदा है कि अल्लाह उससे राजी है। इकड़ी हस्ती दे बारे फरमाया गया। उलमाए तफसीर में बिल इत्तेफाक लिखे है कि इस तो मुराद हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर दी जात अक़दस है। वो किस तरह इदा पस मंजर क्या है ये नुशान नुज़ूल आदन वो ये है जिस वेले आपने बड़े महंगे दामों हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु आपको खरीद के आजाद कीता ना बहुत उसने जो रेट मंगया ना अजिमें अगर मुंह मांग ते मैं भरे सा उस मुंह मंगया ते आपने सारा मुल भरे है कि हजरत बिलाल को खरीद के आजाद कीता है। ये जब इतना महंगा और इतना पैसा सोना चांदी और आपने अपना है गुलाम निस्तास हो दे अगे काफी साया वो सारे दे छड़े ना ते जेड़े काफिर ते मुनाफिकान उन्हां दे अंदर बड़ी अजीब एक बेचैनी हो गई क्योंकि बंदा जिसले चंगा काम करे ना ते सारे तो पहले पहले बंदे को तकलीफ होती है। आवाज कमजोर आ ये पर जो सिर ना हिलाओ अबे ना सुभान अल्लाह लाओ क्यों हजरत साहब सब तो पहले ना जेडी बड़ी चमल ते खच हो गए उनको तकलीफ हुई ये काम क्यों हो गया है वो फिर मुकद्दर च नहीं होता ना तो किसी होर ना होया विवेक नहीं सकता। तवज्जो है वो सारे सिर रवा के बैठ गए उन्हें एक ही बनया भाई सिर जोड़ के बैठ गए भाई इतना पैसा एक गुलाम ते रंग उड़ा काला है गुलाम इतने गुलाम है उन्हें पूछना नहीं कोई नहीं एक जनाब इतना पैसा सिद्दीक अकबर ने भर के इनको आजाद कर देता है। उन्होंने बैठे रहे ये क्यों भया पैसा किस भया है आजाद कोई हो रहा है तकलीफ किसे को होती पई समझ आ रही है आप जब सारे बैठे ना हूं आपस में बैठ के गवेड़ करे बैठे गवेड़ समझ हो ना अंदाजे साडी फैसलाबादी बोली च कहंदे आ टेरे लाउंड है ऐसे समझ आ रही है अंदाजे रहंदे पहली क्या मतलब हो सकता है क्यों इतना पैसा भरया उन्हां दे विच जेडी सारे तो बड़ी चवल आई ना तवज्जो नहीं फरमा रहे आप सारे तो बड़ी खच और चवल उस आख्या भाई मेरे से ने जेडी गल आई हुई है लगदा है बिलाल हबशी ने ना अबू बकर ते किस वेले कोई एहसान चढ़या ते जरा अबू बकर ना कि ओदे सामने ना अखी पा के टुर नहीं सकदा
سر اٹھا کے نہیں چل سکتا کہ یار غلام ہے اور میں اتنا امیر کبیر بندہ میرے اتنے احسان ہے کہ میں بدلہ چکانا تھا. آج جو موقع آ گیا اس نے اتنا پیسہ بھر کے احسان چکا دیتا ہے, بدلہ لا دیتا ہے تاکہ میں اس غلام کے سامنے ذرا اچھے طریقے سے زندگی بدل سکا. وہ جڑے سارے کافر کے منافق بیٹھے نے کہا یہ تو چبڑ بھی بڑی ہے تیرا اندازہ بھی بڑا بڑا ہے, انہیں لگتا ہے جنہیں تو آتا پہ. توجہ ہے بیرامہ دی کوئی نہیں. حضرت پیر صاحب آپ دی توجہ اور علماء دی بالخصوص توجہ تے عوام والے بندے تسی میرے نال ٹوٹے چلے ہو پنجابی تسی آپ آکھے توجہ ہے بیرامہ دی. یہ انہاں دا جدو اندازہ آیا نا یہ گل نہ ہولو ہولو ہلنا پھوٹنا شروع ہو گئی. ایک کول دوے کول تریے کول چوتھے کول بھائی لگتا ہے کہ کوئی احسان کیتا اس بلال نے ابو بکر تھے کہ ابو بکر نے خرید کے آزاد کر کے نا وہ احسان لایا ہے تاکہ بدلہ برابر ہو جائے کہ میں غلام کے سامنے شرمندہ نہ ہوا. جب یہ گل پھیلی نا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی گویا آپ تے اعتراض ہویا ہے. اس دا لطف صرف سنی بندہ لے سکتا ہے. اعتراض صدیق اکبر کی ہویا, جواب میرے رب نے عطا فرمایا. جواب میرے رب نے عطا فرمایا. گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا وما لأحد عنده من نعمت تجزا. فرمایا جنہیں اندازے رہنے والے ہو کہ ابو بکر نے اسے کسی کا کوئی احسان ہے, فرمایا کہ اسے کسی کا کوئی احسان نہیں. فرانسی کا دو آواز گھاٹے بہت رہے تنکی آلیا توجہ کر ذرا گوڑے چھڑ کے باہر چپڑی مار کے میرا بچڑا میرے نال جے تسی مزاج رلا میں نہیں پائے میں تقریر دے منہ وچ بیٹھا پورے منہ وچ بیٹھا. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات, ذرا دھیان فرماؤ سارے حضرات. گرامی قدر حضرات اللہ رب العزت نے حضرت صدیق اکبر دی عزت کا دفاع فرمایا ہے اور فرمایا ابو بکر نے اسے کسی کا احسان نہیں کہ جے تسا بک بک کرنے پے ہو یہ غلط ہے. فرمایا ابو بکر دے اوپر کسی کا کوئی احسان ہے ہی نہیں. اور اگلی گل بڑی توجہ طرح مجھے سمجھ آ جاوے تھا. فرمایا ابو بکر جس میں بھی کوئی کام کرتا ہے نا وہ تو میری رضا واسطے کرتا ہے. یار اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. دو باتاں تے سمجھ آندیاں نے, دو باتاں تری نہیں سمجھا نا. پہلی بات یہ سمجھ آندی ہے بھائی جس ویلے کوئی عزت ابو بکر پہ حملہ کرے توجہ نہیں فرما رہا, جس ویلے کوئی عزت ابو بکر پہ حملہ کرے تے او دا دفاع کرنا اے میرے رب دی سنت ہوئی. اے ٹوپی والے بندے کو مسئلہ ہے میرے ویکھ گھوم جا سیدھا ہو کے بول میرا پتر ادھر سیدھا ہو میرا چند بول سبحان اللہ کیا مسئلہ ہے نا. اللہ کا بندہ ہے خطیب دے ذہن جڑا بندہ پھس جاوے نا بس ساری پوری تقریر اسے گوا دیندا ہے. تے اللہ کا نام ہم توجہ کر تو تے علامہ اقبال بن کے بیٹھا ہے میرا چند سنیا دا مجمع ہے. سارے ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ سارے ارے بھائی تے بیٹھ کے بولو ذرا. گرامی قدر حضرات اس مسئلے کو سمجھو. پہلا مسئلہ اس آیت کی پہلی آیت تو یہ ثابت ہوا ہے جس ویلے کوئی ابو بکر پاک کی عزت پہ حملہ کرے او دا دفاع کرنا میرے رب کی سنت بن گئی ہے. نمبر ایک. اور نمبر دو اگلی بات حضرت ابو بکر یہ کام بھی کریں دن رب فرماندا ہے وہ میری رضا واسطے کرتا ہے. میں جملہ بولنے لگیا قرآن و حدیث کے سائے میں کے سمجھ آوے گا. میں کہ میرا کام سارا ہر کام اللہ کی رضا واسطے کرے وہ زہرا دباؤ تو نہیں کھا سکتا. ہائے 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 جملے نو پی گئے ہو تھوڑی چپا سانو مار گئیاں. مولوی سنی کشن والا ہو جاتا تو سب منہ تک رہ جاتے ہو. آج جڑے جڑے ٹکر کھا دیا ذرا ہاتھ چاہ کے حلال کی دیا میرے بارے میں. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. جڑا ہر کام اللہ کی رضا واسطے کرے وہ انو ابو بکر آدھے. اور اگلا جملہ وہ جدو بھی کوئی کام کرے نا وہ اللہ کی رضا واسطے ہوندا ہے. یہ میں نہیں آکھا یہ رب خود فرماندا پیا. ابو بکر کا ہر کام میری رضا واسطے ہوندا ہے. گرامی قدر جڑا اللہ کی رضا واسطے سارے کام کرے دنیا کا نقصان نہیں کرے گا. تسا کسے بول لے چو تو جو ہے کہ کوئی نہیں. دوسری بات اور تیسری بات فرمان اللہ تے راضی ہے. میں ہن مٹھا جیا بولوں اور تانوں چیک کرنا ہے او چھکڑی بندے تک سارے دی آواز آوے. میں کہ جے دے اوتے اللہ راضی ہے بندے تو راضی کیوں نہیں ہوندا. اس بات کو سمجھنا چاہیے ہے نا. یہ قرآن کا شاہ صاحب پیغام ہے. اور جے دے اوتے رب راضی ہے وہ جو بندہ راضی نہیں یا تے تو بندہ ہی نہیں. بولو نا یار یا تے تو بندہ ہی نہیں تے یا بندے دا پتر نہیں. وہ تو ایک دم سے ہے بندہ نہیں مان کے بندے دا پتر نہیں مان.
وہ ابو بکر وہ ہے جے دے اوتے رب راضی ہے میں کیوں نہ راضی ہو جاواں؟ ان کو سمجھ آئی ہے؟ شاباش شاباش شاباش، سارے بولو جڑے بیٹھے ہو۔ اللہ اپنو خیر و برکت عطا فرمائے۔ لیکن حضرات ایک گل ایتھے آ گئی، آیت دے تحت تساں سن لیا حضرت صدیق اکبر دی شان کیا ہے۔ بھئی آپ کے اوتے کوئی اگر اعتراض کرے تو جواب دینا میرے رب دی سنت ہے، میں کیوں نہ سنت ادا کراں؟ حضرت ابو بکر کا ہر کام رب دی رضا واسطے ہے، میں لوکاں کیوں نہ دساں؟ اور ابو بکر نال رب راضی ہے، میں کیوں نہ راضی ہوواں؟ جب سارے راضی نے تو میں بھی راضی، اللہ خیر اللہ۔ لیکن یہ بات دھیان دے نال سننے والی ہے نا سارے بھائی، یہ دیکھو جس ویلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ تھوڑی جی محبت والی گل بھی سن لو نا تاکہ تمہیں اگلی گل واضح بھی ہو سکے۔ آپ خریدن گئے نا جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، آپ یہ منظر پتہ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا آپ موقع تلاش کر دے پیان کہ یار میں نے موقع لب بننے کہ اے نہ میرے نال سودا کرے تو میں بلال کو خرید لواں۔ امیہ بن خلف نے دیکھا کہ وہ سزا ماں پیا دیندا ہے حضرت بلال حبشی، تو آپ گئے، آپ نے فرمایا اوے انسان بن، اور جانورہ انسان بن، کیوں بلال نو اتنا تکلیفہ دینا؟ اکھے نو آکھے جو ذکر کردہ رہندا ہے نا، بعض علماء نے کیا آہد ایک کردہ رہندا، اس آکھے وہ چھڑ دے لے یا جو میں آنا ہے وہ کام کرے جو آپ مرضی ہو نہ کرے، اگر یہ کر لے تو میں چھڑ دیتا۔ آپ نے حضرت بلال نو سمجھایا بلال یہ ہے گندا، توجہ نہیں فرما رہے، سر ہلا کے گزارا نہ اسی کئی بندے چو بیٹھے ہو، یہ ہے گندا، ان موندی نہ چیزہ نے پیر۔ یہ دا مطلب ہے نکلیا کہ بسا اوقات کوئی اللہ دا ذکر بھی کرے نا کہ گندے بندے نو ذکر سن کے بھی پیر ہو دی ہے۔ یار ہوں میری گل دے نال تو آنو سمجھ آ جاوے نا، ایمن تے نہیں نا تو سب ایمان دا سلام پھر کے اللہ دا ذکر کر دیو لا الہ الا اللہ تے کہیو تے بیٹے سوالے تو ڈھیندا ہے۔ توجہ تو نہیں نہ فرمائی، کیوں مفتی صاحب؟ آخر یہ گندی نسل دے ہے نا، ہوں اگر وہ ہمیں گندی نسل کہہ دیا میں کہ اچھا او تو ہے، اچھا میں نے تو کسی کو نہیں جنوں اللہ دے ذکر تو تکلیف ہوگی، اگر گندی نسل نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ دے ذکر تے ٹھرنا چاہیے ہے۔ کیوں حضرت شاہ صاحب مفتی صاحب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ دے ذکر تے بھی بے تکلیفاں ہوندیاں ہیں۔ چلو نبی پاک دا یا رسول اللہ دا نعرہ سن کے تیرے ڈیڈے بلی جو ڈھیلے یہ تو سمجھ آتا بھی منافقوں چنگا نہیں لگتا۔ وہ جو نہیں فرما رہے آپ اللہ یہ دا کیا مطلب ہے بھی اللہ دا ذکر ہوتا پیا تھا وہ ڈیڈے بھی اٹھنی پئی ہے۔ اچھا یہ تو بول رہا ہوں تو سمجھ آ گئی ہے اس مسئلے دی۔ آپ نے فرمایا بلال یہ سامنے نہ نہ رہے اور کہ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور ایک بڑی محبت والی بات ہے جدو حضرت ابو بکر صدیق آ کے ٹر گئے نا انہاں دوبارہ تھوڑی دیر تک تکے پر بلال کو کدے رہ جاندا ہا۔ آپ نے دوبارہ پھر ذکر شروع کر دیا، اس نے پھر پکڑ کے سزا دے اتو میں حضرت ابو بکر پاک آ گئے۔ آپ نے پھر کہا سزا، آپ نے فرمایا میں تو روک کے گیا یار، اور آ کے روکے گئے روکے ہے۔ آپ نے پوچھا بلال تو یہ موت لگا رکھے گی، میں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے آدھے ہو جی ہون نہیں کرنا جی ٹھیک ہو گیا جی وعدہ کر لیا۔ جدو چلے گئے دوبارہ پھر شروع ہو گئے، وہ رہ ہی نہ آن سکتے، دوبارہ پھر آپ نے شروع فرما دیا۔ تیسری باری آئے نا دوبارہ پھر چکر لانا دیکھا بس صدا آپ نے ورنہ پھر صدا دینا۔ امیہ بن خلف دے منہ چوں نکلیا اس آخیا اے بلال جیڑا چنگا لگ رہی تو بول لے گا۔ آپ نے اٹھائی باں کھاد رہی، فرمایا ایو تو میں تیرے منہ کا ڈھاونا ہے۔ پانچ چار بندے او کیمرے تو پچھلے بلال جڑے بیٹھے ہو ذرا دھیان فرماؤ کہ اپنی اپنی ماں کا پیتا دودھ حلال کرو گا، سبحان اللہ اونچی آوے بھائی ان کر کے بولو ذرا پیار دے نال۔ توجہ سارے سنی بنو اور دھیان دے نال سنی بنو۔ توجہ ہے بیراواں دی فرانسی ٹا رہا جی لو جی اے توجہ فرمایا ہے۔ آپ نے آخیا آج ابھی کر سودا کتنے دا دیش ہیں؟ فرانسی ٹا نے دھیان فرمایا تو گل جی سمجھ آوے تا سودے تو بڑے ہوندے دیکھے ہو سن پر سن کے ذرا لطف لینا ہے۔ کتنے دا دیش ہیں؟ اس نے کہا جی میں تواڈے کول 1000 درہم دینار جو بھی آخیا۔ آپ نے اگلی گل ہی نہیں کی تھی نہیں یار 8 کر لا 5 کر لا 7 کر لا جان دی کر بڑے اے دا بھی کوئی پیسہ بندا نہ 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 آپ نے گل کی تھی جڑی ساڈی بولی ہے چاہ آپ نے فرمایا ڈن ہو گئے جا پکا ہی۔ اس نے ہنج کر کے حضرت ابو بکر نے ہنج کر کے اس آخیا دا دے سے جیا اس آخیا میں دا چ نہیں دیندا۔ آپ نے فرمایا بول کتنے چ دینا ہے اور آخیا 100 چ دینا، فرمایا ڈن ہو گیا کل لگے۔ توجہ توجہ سیلمی صاحب آواز آنی چاہیے۔ آخیا جی میں نہ دے دا 100 دے دا، فرمایا ڈن ہو گیا چل بھائی۔ وہ موڑ ہنج کر کے اس آخیا 100 دے سے
جی نا میں اتنے ہو گیا چاندی پہ سونا نہیں تھا فرمایا دم ہو گیا چل کتنے چلنا پانچ بندے رہ گئے پچھلے 5 بندے ترکڑے ہو گئے علامہ عبد القدیر صاحب بات سے کرا لیے ایسا کیا 6 مہینے سے ہمارے ساتھ ایسا کیا تیرا غلام نشتاف ہو گیا ابو غلام نہیں یہ ہے فرمایا اور بھی فرمایا دم ہو گیا اندے چل جب اتنی گل کی تھی نا تو ایک بندہ آ گیا سیانا علامہ مفتی فیض رسول صاحب طرح یا پھر پیر منصور شاہ صاحب طرح کو سیانا بندہ لگا اے امیہ بن خلف ٹوٹے لتر طرح وقت ہی جاننا ہے ہائے 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 پچھلے بندے بولو سارے سبحان اللہ پچھلے بھی بولو پیار ٹوٹے لتر طرح وقت ہی جاننا ہے لتر ٹوٹے ہوئے نا تو بندہ گڑھا دینا تو وقت ہی رانتا ہی وقت ہی رانتا ہی وقت ہی رانتا ہی اور جا کے ٹوٹے لتر طرح وقت ہی جانا بندے کا پتر بان چل چل سودا صدیق دے نال اور جا کے میں نے ایسا ہی دے لے کہ میں ہونے دینا آپ نے منٹ ماریا پیسے سونا چاندی نستاق ماریا دے منہ دے اتے کہ حضرت بلال نو ڈائے لیا میں ہوں صرف علماء دی توجہ چاہوں گا اگر یہ بولن کے بعد تسی بولنا ہے آپ نے جدو خرید لیا نا کہ امیہ بن خلف سارے پیسے لے کے نا داند بیٹھا کر دے آپ نے فرمایا داند کیوں کٹنا ہے حضرت ابو بکر بولے داند کیوں کٹنا ہے ابو ہے ابو بکر میں تینوں بڑا سیانا بندہ سمجھا ہا کیویں اور کہ میں سمجھدا ہوں تو جے سودا کرے نا تو بڑا سیانا بندہ ہے تے تینوں بڑی پہچان ہے سودا کرنی اوے اج تو بڑا گھاٹا کھادا ہے میرے کولوں اتنا گھاٹا اے جڑا بلال ہے نا بلال 1 روپیہ دا منگے ہاتھ نہ دیوا ہاتھ اے تو یار اتنا گھاٹا کھاتا ہے اس جملے تے تلی آ رہے تھوڑی آواز کم از کم اپنے کرنا نے پچھلے بدے اگر پچھلے نہیں اگے آنی چاہیے آپ کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا چپو امیہ میں حیاتی وچ بڑے سودے کیتے کہ میں تینوں لٹیا میں کسے لٹیا ہائے 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 اجیو سلامت رہو سارے مدینے جاؤ روح ٹھار دیتی ہی رہے ایک باری تو جو ہے بھراواں دی کہ کوئی نہیں جزاک اللہ اجاز بھائی اللہ آپ کو خیر و برکت ابو بکر بولو 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 سارے بولو ویسے اب جتنے تسی بندے بیٹھے نا آواز اجر بھی بیٹھی ہے اونچا بولنا کچھ نہیں ہوندا تانوں پتہ نہیں بابا خادم حسین رضوی جدو بولیا تے کمال ہی ہو گئی جائی سمجھ آ رہی ہے بھراواں میرے جگ دے بیٹھے ایک منٹ میں آنا میرا پتر تے بھی آنا اے ذرا دھیان دے نال سنو جے سمجھ آئی ہے آپ نے فرمایا کہ آکھے اے دیکھو علماء جے میں شاباش دیندے پہندے دا مطلب ہے میں کوئی گل کیتی ہے اور ساڈی قوم کتھوں بولے جتنی دا مولوی حلال نہ ہو جاوے اب بولو ہاتھ چاک کے سبحان اللہ سارے چھوڑ دیا اپنی لیتے دھیان فرماؤ گا کہ پنجابی ہے کہ میں تے چوپ نہ باندھ دے ساں سمجھ آئیے ذرا دھیان دے نال سنیا ہے آپ نے فرمایا سودے میں بھی بڑے کیتے پر جی میں متینوں لوٹیا ہے نا انجا تک میں لوٹیا بھی تے کسے نوں نہیں اچھا جدو ایک گل کیتی نا تو اس نے چکے او دے واسطے بڑی وڈی گل آئی وہ اس بڑی وڈا اعتراض کیتا تے آپ نے ماریا چواٹا او دا منہ ہی بھن کے رکھ دیتا بظاہر اس کہ یار ای تو کیڑے حساب نال آتا پیا ہے یہ ایڈا ہی قیمتی ہے بلال تو آپ نے فرمایا تو کیوں آنا تیری نظر ایڈا ہی کمتا ہے اس کہ ہاں میری نظر تے مول ہے ہی کوئی نہیں آپ نے فرمایا کیوں آدھا دے کوالٹی کوئی نہیں آپ نے فرمایا اچھا کوالٹی کوئی دس عیب کیڑا ہے دس عیب کیڑا ہے اس کہ میں عیب دسے نا اس کہ اس کو بڑا تے غبی کوئی نہیں کنجم کوئی نہیں تیرے سامنے ہکو دھیان میرے ترے والی تو ہو گیا ان تو گل چیپی نہیں لاندی اس نے تے منی نہیں تیری گانے بار بار وہ ذکر کریندا ہے اے جے ذکر تو نہ رکے نا وقت وہ نہ لیندا ہے حضرت بلال جب انہوں نے اس عیب کی طرف اس نے اشارہ کیتا نا بظاہر ہو گیا نظرہ چاہے گا حضرت صدیق کھڑے ہو گئے فرمان لگے بے غیرت کا اے عیب نہیں یہ تو خوبی ہے جب میں پیسے دیتی جانا توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے شاہ صاحب جنتی 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 اللہ اکبر زندہ باد آپ نے ذرا سبحان اللہ فرمائیں تاکہ پھر اگلی بات سناؤ تو سمجھ آئی ہے اس بات نو سمجھو یار دا لطف لو تہاڈی بولی چادر چاچا چاچا تھوڑی جئی اینو ذرا سوچ کے چاس لے پتہ تے لگے نا بھی کی ہوندا پیا
اور گرامی قدر حضرات آپ نے فرمایا او کمینیا جڑا تیریاں نظراں چ عیب ہے نا میری نظر چ وہ خوبی ہے جے پیسے بھری جانا یا کمال بات ارشاد فرمائی آپ نے اور اگلی گل بھی سنیا ہے آپ نے خرید لیا پیسے انہوں دیتے حضرت بلال نو نال لیا نبی پاک دی خدمت چ لے کے آ گئے جی میں پہلی گل پورے ذوق نال سنی ہی رہے نا ایک گل اس تو ڈبل ذوق نال سنن والی مولانا روم رحمت اللہ علیہ مثنوی شریف دے اندر لکھیا اے ہن بزرگاں دے منن والے ہو تے بزرگاں دے منن والے تے بڑے چوپ چار نہیں لبن دے ہو توجہ فرمائے سو وہ لے کے آ گئے نبی پاک مولانا روم رحمت اللہ مثنوی دے اندر لکھ دیں جدو لے کے آئے نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خواہش کے مطابق حضور میں لے کے آ گیا کینوں بلال ہوں آقا کریم اٹھے مسکرائے خوشی جب دے آنسو چلے خوشی دے آنسو چلے اور آ کے بلال سینے لایا کول بہایا ہے اور اگلا جملہ سنیا ہے میں دعا کرنا اپنے رب کو میری زبان تے آسان ہوئے اور تو انہوں بیرامان نو سمجھ آوے جے سمجھ آوے تو مڑ چپ نہیں کرنا حضرت شاہ صاحب مفتی صاحب قبلہ علماء جتنے میرے دل دی جانے بیٹھے ہو انہوں میں کھبے پاس نہیں کہہ سکتا دل دی جانے ٹھیک ہے میں انہاں سارے علماء دی توجہ چاہ لینا ذرا دھیان فرمایا ہے آپ جدو لے کے گئے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کنے خرید آیا حضور انجے اس جملہ ہر بندے نو سمجھ نہیں آنا میں تنہوں پہلے دسی کھلوتا آپ نے فرمایا ابو بکر جس لے گیا ہوں کوئی پیسے میرے کو نہیں لئی جاویں ہاں اینو خریدن دے وچ مینوں بھی شریک چ کرے ہاں ایک منٹ اگلی گل تے تواڈے عشق دا امتحان آ گیا حضرت ابو بکر رو میرے پہ آپ فرمان لگے یا رسول اللہ اسی تانوں شریک نہیں سمجھدے تو تے شریک بندا ہے آپ دا مالک تو حبیب او حبیب دا کون دا مالک ہائے 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 اللہ اکبر زندہ باد اچھا 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 ایک منٹ بھائی ایک منٹ جڑا نعرہ ہوندا نا نعرے دا قتل نہ کیتا کرو مجمع جو ایک بندہ نعرہ لایا کرو تو مڑ سارے الایا کرو سمجھ آ رہی ہے اصل وہ آکھنا ہی ہر صحابی نبی جنتی جنتی اے ہن اے کو فتنیاں دا دور ہے ہاں کو پنڈی دی لومڑی نو کاٹ کے کوئی نواں کٹا نہ کھولی بیٹھی ہوے نا او لوٹا صحیح چا او ٹوپی والا صوفی بولو گوندے پھتی بیٹھا ہے مدینے بولا خدا دا بندہ ایک تے جڑی امانتا سانو لے کے بیٹھ جاندیاں پتہ نہیں کیا تقوی دا فلٹ آیا بیٹھا او بولو تے صحیح سبحان اللہ تارے پیار خدا دا بندہ کے بیٹھے کریں دے ہو تساں بیٹھے ترکڑے ہو کے بہت رہا گال تے ہن ٹر نہیں میں ہن پسینہ آیا ہی نہیں سمجھ آمدی بھائیے اور گرامی قدر حضرات کیا بات ہے صدیق اکبر دی اس جواب دا دوبارہ لطف لینا چھیکڑی بندے تک تے مجمع تہاڈا بھری گیا تے باہر گلی دے وچ بھی بندے کھلوون تے آ گئے لیکن توجہ میرے توجہ یہ لطف آوے تو پھر بولنا ہے ابو بکر مینوں شریک کیا بنا میں کوئی پیسے میرے نہیں تے کھتے ہاں ابو بکر رو پے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک منیا ہی کبھی نہیں تسا ساڈے شریک نہیں شریک ہوندا ہے آپ دا مالک پارٹنر تسا حبیب ہو حبیب دا کون دا مالک ہوندا ہے اعلی حضرت کا کلم اٹھیا فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا ہائے 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 اعلی حضرت مانی میرا بولو میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا فرمایا کہ میرے تیرے یعنی گل نہیں ہے ابو بکر پاک فرما میرے یا رسول اللہ جو کچھ میرا ہے وہ میرا نہیں تیرا ہے بولو تو صحیح نہیں عظمت مصطفیٰ اللہ اکبر توجہ ہے بلاوا کی فرانسی ٹرالیاں دی آواز مٹھیا چکئی ہاتھ چاہ لیندے منہ کو نہیں آواز او مرو منہ بولنا ہی نہیں کئی آئی تم بولو مدینے میں عجیب مزاج ناراض نہیں ہوئے بیٹھے
ہو بھی جاؤ تو خیر ہے، صدیق پاک دی شان تے چوپ رہنا تے مڑ نہ آؤ، جے آئے ہو تے آلاؤ این کر کے پتہ تے چلے نا، واہ بھائی واہ، پتہ چلے قوم جاگ دی بیٹھی ہے۔ دوستان مکرم اجے گل ایتھے نہیں نا، اے ہن اگلا جملہ بھی صدیق اکبر دا سونا، اگلا جملہ آتے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ میں نے شریک بناؤ، حل انا بمالی الا لکا یا رسول اللہ، حضور یہ تو دسو کیا میں تے میرا مال تہاڈا نہیں، میری ہر شے تہاڈی نہیں، فرمایا ہے تو میری، فرما بولے نہ فرماؤ۔ اس سے واسطے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اندے اوتے کسے دا احسان نہیں کہ بدلے چکاوے، پر میرے نبی نے ابو بکر دے بارے فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، مختلف الالفاظ والطرق والسند روایت موجود ہے، فرمایا کسے دے مال نے مینوں اتنا فائدہ نہیں دیتا جتنا ابو بکر تیرے مال نے میں محمد نو فائدہ دیتا۔ اچھا ملا ساری حیاتی تقریر کریں رہا جے دا نام محمد یا علی ہے، کاری کچھ نہیں سکدا، کسے نو نفع نہیں دے سکدا، میں کیا بڑھ کے مرنی۔ آئے تا سن کیا فرمایا گیا، فرمایا ایک یہ ابو بکر تیرے مال نے میں محمد نو فائدہ عطا فرمایا۔ کیا کمال والی بات ارشاد فرمائی، جنوں سمجھ آئی ذرا سبحان اللہ تا فرما دے چاہے کداری۔ ایتھے گل نہ رکھو، ہن اس تو اگے بھی ٹرو، جے سمجھ آوے تا بولنا۔ اے ہن اگلی گل اے سنیا، ابو بکر پاک نو کس نے خریدیا ہے؟ حضرت بلال پاک نو کس نے خریدیا ہے؟ کہنے جی حضرت، گل بڑی ٹاپ دیئے جے کیویں تساں توجہ کرو نا تے میں بھی دعا کرے نا رب میری زبان تے آسان چکرے تے میں اپنے بھراواں نو سمجھاواں تاکہ جڑے سر ہلندے بیٹھے اللہ کا کی بولن دی توفیق مل بنے۔ توجہ فرمایا اے حضرت بلال حبشی جس ویلے آندے آن نا، آپ کو پتہ ہے سیدنا فاروق اعظم انہاں دے بارے کی آدے آن؟ آپ فرماندے ہیں بلال سیدنا، اے لوگو بلال ساڈا سردار ہے۔ یہ دا مطلب ہے کسی صحابی نو بندہ سیدنا آکھے چانا تے ڈیڈے پیڑ نہیں پمنی چاہیے، سید بمانا سردار ہوندا ہے تے پھر جائز ہے۔ بولو چا سرکار، سید بمانا سردار جائز ہے۔ اور آج کل جڑے آل رسول سید آکھیا جاندا ہے نا، وہ اس معنی چاہتا ہے کہ اے حضرت سیدہ خاتون جنت دی اولاد ہے، اے معنی ہو رہے صحابہ نو آکھنا اے معنی ہو رہے، اور اگر یہ ناجائز ہوندا تے حضرت بلال نو کوئی بھی نہ آکھ سکیا۔ آپ فرماندے نے بلال ساڈا سردار ہے، کہ بلال ورگے سردار ہو سکدے تے ابو بکر عمر ورگے سردار نہیں ہو سکدے۔ یہ تھے آکے سیدنا کو ہمیں نہیں کسی صحابی نو سید نہیں آکھنا چاہتا۔ اچھا پڑھ لوں ماں تینوں زیادہ دین سمجھ آ گیا ہے؟ اے پاسا بالکل مٹھا آیا بیٹھا، بالکل مٹھا آیا بیٹھا ہے۔ گرامی قدر حضرات اس مسئلے نو سمجھو، اور اگر سمجھ آندی پئی ہے نا تو میں تھوڑا جا آگے چل کے تانوں گل کھول دیواں۔ فرمایا بلال سیدنا، بلال ساڈا سردار ہے، اور اگے فرمایا حسنات من حسنات ابی بکر، فرمایا اے بلال ہوئے ابو بکر دی نیکیاں دے وچوں ایک نیکی دا نام بلال ہے۔ پتر میرے نو موبائل ہی چکڑ دو، ایک نیکی دا نام بلال ہے۔ اور پتہ ہویا کہ فتح مکہ والے دن، فتح مکہ والے دن پتہ کیا ہویا؟ سارے سونے تلے رہ گئے، کعبے دی چھت تے جڑا چڑھیا ہا او دا نام بلال ہا۔ اس گل بھی اپنے ذہن وچ رکھنا ہے۔ اور اگلی گل نبی پاک جب معراج تے گئے، فرمایا سمعت دفنا علیک یا ابا یا بلال، فرمایا اے بلال میں اپنے اگے کے تیرے قدماں دی آواز نو سنیا ہے، میں کہ بلال ہوئے جڑا ابو بکر دی ایک نیکی ہے، ابو بکر دی ایک نیکی دا یہ حال ہے، اے کعبے دی چھت تے بھی چڑھ جاندی ہے، اے جنت وچ مصطفیٰ دے کے بھی ٹر پانا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے خلافت، نعرے خلافت۔ یہ حضرت بلال نے، اور نیکی کے بھی ہے حضرت ابو بکر دی، اور حضرت ابو بکر دی بات شام سمجھ میں یہ نیکی، ایک نیکی دی یہ طاقت ہے، ایک نیکی فرمایا کہ جنت دے وچ میں اپنے اگے اگے قدماں دی آواز سنی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور فرمایا کہ کعبے دی چھت تے اٹھ اج بلال چلسی،
توجہ ہے برامدی؟ کوئی نہیں ہے جناب. کمال والی بات ہے یار، آپ کو بات سمجھ ہی نہیں آئی ہے. اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. بارک اللہ، جزاک اللہ. یہ سمجھ آئی نہیں نا تو بات اگلی گل اس تو بھی توجہ طلب ہے. میں چاہوں گا اس گل تے میں نہیں تانوں آکھنا، اگر تانوں سمجھ آوے تو بات بولنا ہے. اللہ اکبر. ایک روایت ہے حضرات علماء تشریف میں جلدی دے نال عرض کر دینا، اور ساڈے بہت سارے علماء نے اپنے انداز دے نال بیان کیتا ہے، میں انہوں اپنے انداز دے نال بیان کرنا جے سمجھ آوے تو. فرمایا جس لئے مؤذن اذان دیتا ہے نا، یہ جڑیاں کیڑیاں کھوڑے چوندیاں نا تے مچھلیاں جڑیاں سمندر دے تہہ دے تلے ہوندیاں وہ بالکل اٹھا، وہ بھی بانگ دی آواز سن کے نا مؤذن کن اذان مؤذن کن دعا کریں دیاں، مچھلیاں بھی تے کھوڑاڑیاں کیڑیاں بھی. میں کہا جی سمجھ آوے تو بات چلو میں تھوڑی جی گل کھول دینا. میں کہا میں دیتی یہ بانگ اتنے کھلو کے دریا دی مچھلیاں دی گل نہیں ہوئی، سمندر دی ہوئی ہے. سمندر کتھے؟ وہ تو کراچی ہے. میں کہا میں کندیاں باغ دے ماں تے جڑے باغ دے ماں تے جڑی سمندر کراچی والے دے تلے مچھی توندی مری اور سنیندا ہے. ہاں حدیث چھے سنسیتا صحیح. میں مٹھا دیا گل کریندا پیاں. میں کیا پانی دے وچ مچھلی جے تیری بانگ سن سکتی ہے تے مدینے دا تاجدار روضے دے تیرا سلام علیہ سبحان سکدا. میں تو سادہ اشارہ دیتا ہے نا، بھلا ہوئے سارے بھائیاں دا جڑے بولے ہوتے سمجھ آ گئی ہے تو آنا. اس واسطے بک بک کرنا بند کر کے وہ سنتے نہیں. میں کہا تم ہی سچا ہے، تیری نہیں سن دے ساڑیاں سن دے. اس بات سے جانے ہیں تیری کتھو سن دے، تیرا منہ ہے کہ تیری سنے. یہ آسکان مصطفیٰ نے جنہیں آکھن مصطفیٰ سن دے، اللہ دی عطا دے نال سن دے. چلو جی سمجھ آ گئی اس جملے دی، اگے بھی ٹرو. فرما جس لئے مؤذن بانگ دیندا ہے نا، وہ دی اذان سن کے جڑا نماز پڑھے نہ آوے، جڑا مثلا میں بانگ دیتی ہے 100 بندہ نماز پڑھے نہ آیا، 100 دے 100 بندے نو نماز دا ثواب تا دینا ہی دینا ہے. انہاں دے نماز دا ثواب مینوں بھی دی جانا. دھیان دے نال سجے کبے بھی کھائے جڑا کوئی چوک پے انہوں آکھنا اس گل تے مولوی نہیں آکھیا بولو. میں تمہیں پہلے آکھیا میں نہیں آکھنا تانوں، لیکن یہ سمجھ آوے تو وقت بولنا ہے. میں کہ دسو جس میری حضرت بلال حبشی اذان دیندے ہیں کہ کون کون نماز پڑھے ہوگا؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. یوں شاہ صاحب یار گل تا تاریخ ہے ٹھیک ہے. میں کہ رک کون آندا؟ اگر یار سارے صحابی نہیں، گھر دے اندر جتنی عورتیں ہوندیاں وہ بھی ساری نمازاں پڑھدیاں ہاں، پاکیزہ بیویاں، خود تاجدار مدینہ بھی نماز پڑھدیاں. جی ہاں میں کہ وہ بلال دا نام رتبہ یہ ہے، نبی نماز پڑھے تو یہ دے کھاتے دے وچ، جاریار پڑھے تو بھی کھاتے دے وچ، کوئی نماز پڑھے تو بھی یہ دے کھاتے دے وچ. ایک منٹ سارے صحابی پڑھے تو بھی کھاتے دے وچ. سیدنا خاتون جنت سیدہ کرے وہ بھی یہ ایمان سن کے کھاتے دے وچ. اے ساری بیٹیاں جڑے کول ہوے اونوں بلال آدے نے تے بلال نوں جڑا مول میں لوے اونوں ابو بکر آدے. ہائے 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 جیندے رہو. مقام سیدنا صدیق اکبر تاجدار صداقت سیدی مرشدی. صدیق سے پوچھا، صدیق سے پوچھا، صداقت بولی. تو جو ہے ایک علماء سیالوی تو علماء ہے. بس تسی سبحان اللہ دے رہو تو انہوں یہ دو موتی ہور بھی دینا. کیوں پیر جی چاہ سائی کے کوئی نہ آئی؟ چلو ٹھیک ہو گیا جی. اللہ اپنو خیر و برکت عطا فرمائے. آدھے نے تھکن دور ہو گئی ہے، طبیعت فریش ہو گئی ہے. بابا خون سچا ہوئے تو صدیق نو سن کے خوش ہوندا ہے. ہائے 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 خون سچا ہوئے تو نبی پاک دی آل دا ذکر سن کے ٹھردا ہے، نبی کے صحابہ دا ذکر سن کے ٹھردا ہے. اس واسطے جاگ کے باؤ نہ تساں
میں تو صرف ایک اشارہ دیتا ہے پر بھلا ہوئے تو اڈا جنہ سمجھ لئی گل میری، ورنہ میرے بلے پہ کچھ کوئی نہ۔ گرامی قدر حضرات اس بات نو سمجھو، میرا چن اے جی میں بابا بزرگ وچوں کھلو کے بولدا ہے نا، 4-5 بندے ہور ہو جامن میں 3-4 گھنٹے ہور تگ جاساں۔ ہاں جڑے تو چوپ بیٹھے ہو نا، چلو میں کچھ نہیں یاد ہن، جاؤ چھڈو، میں معاف کیتا، جاؤ جاؤ۔ ابو بکر دے نام تے تانوں معاف کیتا، ہور دس رضی اللہ عنہ کو سمجھ آئی ہے؟ سونیا کوئی نہیں آئی؟ سمجھ آئیے؟ جڑا بانگ دے وے سارے نمازیاں دا ثواب دے کھاتے چ، جے کھاتے ساریاں دی آزانا اور ساریاں دی نمازاں دا ثواب ہوے، اونوں بلال آ دین، تے جڑا بلال نو ہی مول لے لوے اونوں ابو بکر آ دین۔ اس واسطے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر صدیق، اس پوری کائنات عالم دے وچ نبیاں تو بعد عالم بشریت کے اندر جڑی سب تو عظیم اور افضل ہستی ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ آپ کو پتہ ہے افضلیت کا معیار کیا ہے؟ کثرت ثواب۔ افضلیت کا معیار کیا ہے؟ جے کول ڈھیر اجر ہوے۔ اور سمجھ صاحب تیرے کول کے دلیل ہے؟ میں کہ ہنے دینا، ایک تے دلیل جڑی ہنے دتی ہے۔ تینوں کوئی نہیں پتا ابو بکر کیوں کتنا اجر ہے؟ ساریاں دا ثواب بلال دے کھاتے تے بلال دا سارا ابو بکر دے کھاتے۔ تینوں یہ کوئی نہیں جانا ہویا؟ نہیں ہویا اور رحمت تیری اکھی پٹ کے جاساں، لیکن سننی اوے تو تا خوش ہو جائے گا نا یار۔ سنو ذرا سنو حضرت ابو بکر دا کتنا اجر ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے مشکات، حضرت ام المومنین امی جان عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا، انہاں دا نام آوے نا تے بھی ادب دے نال این کیتا کر۔ تینوں کوئی نہیں پتا اے مومنہ دی ماں آئی، سمجھ آ رہی ہے؟ اے ساری ہنسیاں ساڈے واسطے محترم ہیں۔ اے جڑا تسی ایک پاسے ڈول جاندے ہو نا بندے بنو، سمجھ آ رہی ہے؟ انہاں دا نام آوے تب بھی شرم دے نال نظر جھکا، تبھی ادب کر۔ ہڈی امی جان عائشہ صدیقہ، پتہ تو لگے گا تانوں حضرت اب ایک کون ہے؟ حضور دی زوجہ ہے۔ فرمایا عائشہ کے معاملے میں مجھے تکلیف نہ دینا، کسی بھی بستر کسی بھی زوجہ کے جب بستر میں ہوتا ہوں کبھی وہی نہیں آتی، عائشہ اتنی پاکیزہ ہے اس کے بستر میں ہوتا ہوں وہی تب بھی آ جاتی، اتنی شان والی عائشہ ہے۔ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے یار؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں اس واسطے انہاں دا نام ہے تامی سر چکایا کر، تامی ادب کیتا کر، اس لیے تینوں ادب نہیں آؤں گا۔ اللہ توجہ، سیدہ پاک دا نام آوے تامی ادب دے نال سر چکاؤ۔ ام المومنین حضرت ام عائشہ صدیقہ دا نام آوے، خدیجۃ الکبریٰ دا نام آوے تامی ادب دے نال سر چکاؤ۔ پتہ تے چلے نا سارے با ادب لوگ ہیں اور کسے پاسے وٹیمن والے لوگ نہیں۔ او بیٹھے ہو حضرت ام المومنین ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے جڑے آسمانہ دے ستارے اگے ویکھن میں سارے جاننا انہاں دے برابر کسے دیاں نیکیاں ہیں؟ سادہ بات ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں ہے نا عائشہ، یہ نہیں آکھا بھی میں کو گنن تو میں نے کہا پتا کس نے کتنی نیکیاں کرنیاں، یہ اللہ نو پتا ہے۔ نا 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 اما جان تو صدقے جاواں انہاں نو بھی پتا ہا کہ حضور نو ہر شے دا پتا ہے۔ کدے گا علم غیب دے منکر کان پھدو او کان کھلے کرو پھد بھی لین تے خیر ہے، کسے نے زبان تلک بھی تے جاندی ہے کو برداشت بھی کیتا تو مفتی صاحب اتنی تو مینوں معافی ہونی چاہیے تواڈے بیٹھے ہاں، ٹھیک ہے اتنی شاہ جی اتنی تو معافی ہونی چاہیے نا جی۔ ہاں گرامی قدر حضرات، آسمانہ دے ستارے دے برابر کی نیکیاں فرمایا ہیں کیڑیاں؟ فرمایا عمر دیاں۔ اچھا ہاں حضرت عمر دا نام آیا، آپ تھوڑی جی نا رنجیدہ ہوئیاں، فرمائشہ کیا مسئلہ ہے؟
یا رسول اللہ میرے دل میں چاہ میرے پیو ابو بکر کا نام ہو سی کہ میں اس واسطے پریشان ہوں عمر کا نام آیا ہے. اگلے جملے سے موڑ میں تو نہیں آ میں دسایا ابو بکر کو اجر کی ہے. فرمایا تو اپنے باپ کی گل کرنی ہے ابو بکر بھی جیا. فرمایا عمر دی ساری حیاتی دیاں نیکیاں اور ابو بکر دی ہکو نیکی جڑی غار وچ میرے نال کیتی ہے اور نیکی افضل ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے خلافت، نعرے خلافت. او کو سمجھ آئی ہے؟ ہاں لبیک دا نعرہ لا سکتے ہو کھول کے لاؤ لبیک دا نعرہ. لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک. توجہ بیٹھو اللہ خیر و برکت عطا فرمائے. واہ بھائی لبیک یا رسول اللہ. بیٹھیے بیٹھیے اللہ خیر و برکت عطا فرمائے. واہ بھائی واہ. یہ لبیک والا انہاں نعرہ لانا ہے. باقی جڑے سارے بیٹھے ہو تساں لبیک والا نعرہ نہیں لا سکتے. بیٹھے اپنی تھان پہ لاؤ نعرہ لاؤ لبیک لبیک ہن کر کے نعرہ لایا کرو. ٹولے بن کے ٹول پوندے ہو کیوں بھائی؟ توجہ ہے بابے خادم رضوی کا نام لے کے گھبریا نہ کرو. ہاں کہیں گھابر پائے جاندی ہے. ہاں اگلے دیہڑے ایک میں نے ویڈیو کسی دکھائی ہوتے بھیدا آیا وہ ہمارے پیر صاحب آ رہے ہیں یہاں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ نہ لگے. وہ پیر صاحب کے مزاج کے مطابق نہیں. میں کہا ایڈا بے غیرت پیر، ایڈا بے غیرت ہیں آقا میرے مزاج میں نہیں. ہٹو ذلیلا تیر تو چنگا تیا ریڑھی لاون والا جڑا لبیک دا نعرہ دے رہا ہے. یہ پتہ نہیں واقعہ کی خدا کون رہا لیکن یار اتنی بدتمیزی. توجہ ہے جزاک اللہ خیر بات ہے. یار تماشا بنایا ہے لوگوں نے. کمال والی بات ہے. تیرے مزاج کو بول کے نعرے لاؤ. اسی تیرے مزاج دے پابند نہیں. اسی تے عشق دے وچ کہہ بھی کوئی نہیں. جس لے دل کرے اسی نعرہ لاواں گے تو کون روکنا لا. جاندے نے بج کے وہ فلانے کا مزاج نہیں فلانے کا نہیں. کیا مزاج ہے تیرا بھائی؟ اپنی ہاتھ دے چ رہو. اب بیٹھے ڈر جاندے نے کئی بندے ڈر جاندے نے. میں اس تو تھوڑے جا میں وہی نہیں ہو خیر ہے جناب. لیکن جب بات آ جائے مالکوں کی کیا پیر اور کیا فقیر سب پیچھے ہو جاتے ہیں. بات پھر حضور کی ہوگی. توجہ. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں یعنی ٹوٹل اسمان دے ستاریاں سنے اتنی نیکیاں کہ ابو بکر دی ایک نیکی صرف ایک نیکی باقی اجے گنیاں ہی کوئی نہیں. تو میں کہتا ہوں اجے کوئی نہیں پتہ لگا ابو بکر دے کول کتنا اجر تے کتنا ثواب ہے. یہ ہے معیار افضلیت. سمجھ آ رہی ہے؟ کثرت ثواب. اور بعد نے تھوڑا سا اور آسان کر دیا. فرمایا کثرت ثواب کے ساتھ نا قرب مصطفیٰ. ہائے 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 ہاں جی قرب مصطفیٰ ایک دوسری چیز آپ کو حاصل ہے جس نے آپ کو سب تو افضل قرار دیتا. جب نبی پاک نے اعلان نبوت کیتا سب تو پہلے کلمہ بھی ابو بکر نے پڑھا. سب تو پہلے مال بھی نبی کے ابو بکر نے خرچ کیتا. سب تو پہلے لوگوں نے نال لڑیا بھی ابو بکر ہے. سب تو پہلے مال بھی ابو بکر نے کھا لیے. نبی نے نال ہجرت کی تھی اس ویلے بھی نال ہے. غادر تین پوری کائنات کا کوئی بندہ نہیں ہے کہ ابو بکر ہے. جس ویلے نبی کسی جنگ میں تھے ابو بکر نال ہے. جس ویلے میرے مصطفیٰ اللہ سے چکے نہیں آج تک میرا ابو بکر نال ہے. جاندہ لگے ہیں وہ شیشے والی چیزاں نہ رکھیاں کرو. ایک تھپ لگے تو ٹوٹ جائے. بیٹھ جائیے خیر ہے. بیٹھ جاؤ کچھ نہیں ہوتا. مولوی نو ترکڑے رہو تو سا ہاں 400 کا نواں گتا لیا. اچھی بولو سبحان اللہ نہ پیار لگا.
ہوں تو میز ہی بنی بیٹھا جانے بولے پائے میں بڑا بچا کے سٹ ماری ہے پر نہیں تاری دی سٹ کوئی کوئی پچائے تاری دی سٹ کوئی کوئی پچائے میں ہوں کراں کے بیٹھے آجی ہو تو مسکران دے چہرے سالہ سلامت رہو کہ مدینے جاؤ گرامی قدر حضرات میں تو بڑا بچایا پر نہیں بچے دھیان ہے کثرت ثواب اور قرب مصطفیٰ یہ دوئے چیزاں جتنی ابو بکر نو ملیاں نے کائنات کسی نو نہیں ملیاں کوئی ثانی نہیں ہے اس واسطے تے ابو بکر سب تو افضل ہے اچھا یہ بھی سنا ہے بس اوقاتے بھی اے بھی مکروہ ہو رہی ہیں وہ یار میں سننی ہوں اگر پھر وہ یار میری جڑی محبت ہے نا میں کہا اچھی وہ آتی ہے نا سارے تو افضل علی ہے میں کہا چوپ اس واسطے مولا علی نے آکھیا ہے یہ میری شان بتاوے ابو بکر عمر دی گھٹاوے بھولتا لمحہ پا کے 80 ڈانگا بڑے تھا تیری محبت ہے تو کون ہے تیرے اندر محبت ہے علی دے وچ کوئی نہیں میرے جملے تے بول نہیں تیرے وچ محبت پیدا ہوئی ہے دادا صاحب دے وچ کیوں نہیں پیدا ہوئی تیرے وچ محبت پیدا ہوئی میرے علی دے وچ کیوں نہیں پیدا ہوئی اللہ فرمایا خبردار نبیوں کے بعد سب کو پہلا نمبر ابو بکر دا ہے نعرہ تکبیر بولو نعرہ رسالت نعرہ خلافت اور سننا ایک ہے اج ایک ویسے بھی شمس القمر فاؤنڈیشن والے کروا رہے ہیں نا اتنا سلامی عقیدت پیش کرنا خواجہ حمید الدین چلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس واسطے نہیں کہ تسا محفل سجائی بیٹھے ہو نہیں یہ تو میں کراچی تک جتھے بھی جاواں خیبر تو رہ کے کراچی تک میں ہر جگہ تے میرے موقع ملے تو میں دستا ہوں نا بڑے بڑے پیر کئی چپ کر گئے صدقے جاواں حمید الدین تیرے اوپر قوالی ہونی پئی ہے قوالی کمال بولے آپ دمادم نفترندہ عریضہ پہلا نمبر آپ نے کہا چپ میں ہوں نہیں تو آخنا جی جان والا بندہ بولے میں نہیں آخنا آپ نے وہاں چپ اور ڈر گیا اسا خبر سے بول پیا فرما سبھی کر ہی دلایا سبھی کر پکڑ کے آپ نے جڑا مجاہدانہ کردار ادا کیتا سارے زمانے نو دسیا ہے او بھائیا سانو عقیدہ دیوان والے ایک قوال نہیں نا خان نہیں سانو عقیدہ دیوان والے سچے پیر تے علماء لے گئے کتنے بیٹھے ہو آپ نے فرمایا تو ہے کیوں نعرہ لایا ہے آپ نے فرمایا میں علی دی اولاد ہی چنا لیکن یہ باوجود کہ میں علی بہت پیارا ہے آدھے میں کبھی ترتیب نہیں بدل سکتا جو پہلا نمبر نبی تو بعد ابو بکر صدیق دا چس آ گئی نا جناب آج دے آستانے میں جتنے پیر ہیں نو پیرو تو انہیں کردار ادا کرنا پائے گا آپ بھی بچو اپنی قوم بھی بچاؤ انہوں دسو دمادم مسکرندر ابو بکر دا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت آستانہ علی اشعال شریف آستانہ علی اشعال شریف آستانہ علی غوثیہ وادیہ بہت خوب میرا خیال ہے ہوں تھکے بیٹھے ہو ٹائم بھی تہاڈا ہو گیا ہے میلو جڑا تہاڈا ترٹ گیا ہے ہوں اگلے سال میز بنوا لوے تے وقت تقریر کرے سا تساں بولندے ہی کوئی نہیں پے کئی بندے حکا چو پیشاب بن کے بیٹھے ہوئے نے لالا ہونی تے بولن دا ٹائم اے پرچیاں نہ لکھیاں کرو جدوں میں پڑھنا نا ہاں جی فیصل آباد ایک پڑھی ہے تو میں نے کتا پیر پہ گیا سنیا نا جی وہ بعد میں پتہ لگا وہ تو موچیاں دا چھوڑ میں تو بعد پتہ لگا ارے کون بلا کمینہ کدوں آیا جناب اے میں بک بک کردا میں بار بار کھلو رہا ہے تو انہوں مانگا پائے گا اور پائے گیا اس نے جتنی چاک دندیاں ماریاں پوریاں ماریاں ہاں پائے گیا یقین کر مامی تعالی حضرت دا ملانگا میں پوری کوشش کی تھی کہ پوری کوشش صبر ایک منٹ پوری کوشش کی تھی کہ میں صبر کر کے دکھاؤں اور علماء نے خدا دی قسم اندرون پاکستان اور بیرون پاکستان شاباش پوری دنیا جو دیتی اور نہ کہ یار وڈیا تو اس بہو ہے پر تیرے صبر نو بھی سلام ہو
مسلک کی بھی ترجمانی کی اور ماحول بھی خراب نہیں ہونے دیتا. اس واسطے پرچیاں نہ لکھیاں کرو جی, لکھ دیو تو اسلے دن اے ویسے نا بڑا عجیب سوال لکھیا مینوں نا, یہ پرچیاں نہ لکھیاں کرو, نہ لکھیاں کرو. اے دیکھو جی, کیا ہم لوگ اہل تشیع کو زکات دے سکتے ہیں؟ دیکھو میری بات سنو, یہ نا پہلی بات اس طرح نام لکھ کے نا سوال نہ کیتا کرو, نام لکھ کے. کیوں حضرت شاہ صاحب؟ یہ مطلب یہ نہیں کہ اسی ڈرنے تسے بولے چ نہ رویا ہے. لوگ پتہ کی دلیل لیندے یہ جی نام لے کے سانو آدن. اس واسطے شیطان بندے دا موڑا اپنا ذہن ہوندا ہے نا, اس واسطے اسی بالکل ملک ملت اور شہر دے اندر بالکل افراتفری پھیلاون والے نہیں, وہ کسے بولے چ نہ روے. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی امن والے لوگ ہیں, سانو پتہ ہے کیڑا کی کرتوت پیا کردا ہے, سانو سارا چانن ہے. لیکن اس طرح نہ لکھیا کرو. یہ تو تسی اپنے علماء نو پوچھ سکدے ہو. میں سادہ جی بات دس دینا, یہ جہاں نام لکھے ہوئے ہے نا, یہ تو خود زکات دے قائل کوئی نہیں. ہاں جن پوچھ لو, یہ اگر آپ زکات دیں تو ساڑی لے لین, تو جدو یہ آپ نہیں دیں تو ساڑی کیویں لیں دیں؟ چلو خیر, جیندے بندے نو بولنا چاہیے. ہاں میرے خیال تو میں تو استاد نہیں چاہیا بھائی بول لیتا صحیح خدا دا بندہ. اب بیٹھے اگلی بات اے کیا جی, کیا اچھا میں کہ علم لگان, اچھا 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 یہ موڑو وہ گل آ گئی. دیکھو اور جتنے سنی بیٹھے ہوئی دے دیکھو ہوں یہ موڑو علم لگانا جائز ہے کہ نہیں؟ یار تانوں اجن یہ نہیں پتہ لگا کیڑی شے دے سنی ہو, مینوں یہ دسو پہلے. کمال والی بات ہے یار. جی تو حضرت جی پہلی بات یہ ہے اتھوں دے علماء نوں چاہیے نا وہ سامنے کھڑے ہون, تو کہڑے حساب نال آنا ہے؟ تینوں شرم نہیں آؤندی؟ انہوں آپ تو پہلے خود لانا, تو جا جڑے پاسے جانا ہے. یہ جا کوئی سنیاں دا پیر نہیں ہے. تینوں کہتے ہیں کون ہو؟ انہوں زبان بند کر اپنی, جا جڑے پاسے رشتہ داریاں کرنیاں نہیں کر لا. سنی ایک جھنڈا لا سکتا ہے اور گنبد خضرا دے نشان والا جھنڈا لا سکتا ہے. یہ جتنے علماء بیٹھے نا تو ایک کردار ادا کرنا چاہیے اور پوچھو تو کیڑی نسل چوں ہے, اور خبردار انہوں کوئی پیر آکھے جو زمانے دے جاہل ساڑھے سر تے چڑھ کے سوار ہو گئے, کیا اوقات ہے علمی ہو دی؟ راجی اور سمر صاحب جذبات میں آئے. جذبات والی کیڑی گل ہے یار؟ ساڈے سنیاں دے وچ کان چوالی نہیں پا سکدے, پیچھے پونی نہیں تسی پا سکدے. جی میں وال لمبے رکھ کے اتنے زیادہ عورتاں نال مشابہت تسی ہو نہیں رکھ سکدے, ہتھ کڑے نہیں پا سکدے, تسی کاری کچھ نہیں سکدے. تسی سنی ہو, تسی صاف ستھرے رہو, چٹا لباس پاؤ, دوسرا بھی پاؤ, تے محبوب رنگ پاؤ, نبی تے درود پڑھو, نبی دی یاد تے پڑھو, تلاوت کرو, تراویح پڑھو, روزے رکھو. تواڈے کام میں اس پیر نو آکھو جلی ہو جلی, اپنی اوقات وچ رہ, جا جتھے لاونے نہیں لانا, جا دفع ہو جا. پوچھن والا کوئی نہیں تینوں آ گئے نے جو جاندا جاہل تو جاہل ساڈے سر تے سوار ہو جاندا ہے. سانو عالم چاہیے نے, پڑھے لکھے بندے چاہیے نے. 1400 سال دا ساڈا عقیدہ کسے دا محتاج نہیں, کسے دی اسی کوئی محتاج نہیں ہاں. یہ جا گندے پیر نو سائڈ تے کرو. اور آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ حضرت امیر معاویہ کے متعلق کچھ وضاحت فرما دیں. حضرت امیر معاویہ نبی پاک کے صحابی ہیں, کاتب وحی ہیں, ان کی بہن نبی پاک کے گھر ہے. ہاں کوئی بندہ بھی ان کے خلاف بک بک کر کے سنی رہ ہی نہیں سکتا. جو صحابہ کے آپس کے معاملات علماء بیٹھے سٹیجوں پر کھولنے کی اجازت ہی نہیں ہے. ہاں صلی اللہ خیر صلی اللہ. اور یہ سب کچھ اجتہادی, ہاں انادی نہ. اناد آدھے نے بغض حسد تکبر لڑائی جھگڑا انہاں دے دل ستھرے ہاں, رائے ہاں اجتہاد انہاں دا اپنا. سمجھ آئی؟ علماء نے کتابیں لکھ دی, حق سے مولا علی نے زیادہ بہتر اجتہاد حضرت مولا علی کا ہے. لیکن حضرت امیر معاویہ بھی صحابی نے, انہوں نے کوئی گل کرے علماء فرمایا جہنم دا کتا ہے. میں تمہیں ایک مثال دینا, اے پتر 500 روپیے دے 10 روپیے دے, میں تمہیں مثال سمجھا دے. یہ مطلب کیا ہے, کی آکھنا ہے؟ ادھر پڑھا.
صرف 10 روپے ایدے لکھا ہے. اے کتنے پیسے نے؟ اصلی ہے نکلی ہے؟ ٹھیک ہے. اے کتنے نے؟ اصلی نے نکلی نے؟ اے 10 روپیہ نو تسی گاڑی کر سکتے ہو؟ آگے چھاڑ سکتے ہو؟ اگر کوئی بندہ یہ آکھے کہ یار اے 500 روپے نے انہاں دے نال مینوں پیار ہے اصلی ہے، اے 10 نے مینوں اے دے نال پیار نہیں، میں آکھاں گا 10 دا بھی یاد کر، 5 تے 5 دا یاد کر، 2.5 دا یاد کر، لیا 44 تے لیا تاں بھی تینوں جلا نہیں سکدا. کیوں؟ ہے تو پیسہ نا. اگرچہ زیادہ ہے تھوڑا اسی طرح مولا علی کا رتبہ بہت زیادہ ہے، پڑے گا یہ مطلب نہیں کہ پیچھے نہ نفرت کر. بولو سبحان اللہ. کمال والی بات ہے. یہ بھی اصلی ہے، یہ بھی اصلی ہے. ہاں زیادہ افضل، زیادہ اعلیٰ، زیادہ شان، زیادہ حق مولا علی ہے. اللہ تے خیر صلاح. پر اے دے نال بھی تو نفرت نہ کر سکدا. اصلی یہی صحابی ہے. میں مثال دیندا پیا جے سمجھ آوی تا. امیر معاویہ بھی صحابی یہی. خبردار یہ بات مت کرے تو علماء فرمایا جہنم دا کتا اسی ہوگا. اللہ دا نام منو. تانوں سارے مسئلے صحابہ تے اہل بیت واسطے لبن بھائی. ساڑیاں زباناں چوپ نہیں ہو سکدیاں. صدقے جاواں ائمہ تو انہاں بڑی خاص بات. اگر میرا حافظہ خطا نہیں کھاندا تو امام احمد بن حنبل فرمایا اور یہ بڑے بڑے علماء ائمہ فرمایا اللہ نے تواڈیاں تلواراں نو بچا لیا. ہو لوکو اپنی زباناں نو بھی بچاؤ. خاموشی دا تانوں جدوں پتہ ہی کسے گل دا نہیں کیوں بک بک کردے ہو. ہن سمجھ آ گئی ہے. خبردار یہ جڑے شکوک و شبہات پیدا کر دے نا انہاں نو اصل دین دے علم کوئی نہیں ہے. خدا دا نام ہے تسی اپنے آپ نو بچاؤ. کیا میں امید کرے سا بچے سو اپنے آپ نو. میں بالکل گفتگو نو سمیٹن والے پاسے آ گیا تو منٹ تواڈے 4 رہ گئے نے 1 گھنٹے دے وچوں. نہیں بھائی جان پلیز پلیز پوتر انج نہ کرو. بہ جا میرا چن بہ جا نہ پھٹے کھلوا. ہن سارے میں مسلک بیان کرنا کوئی ایتھوں والے نو بیان کر لین دیو. میرا پوتر انج نہ کر. تینوں کیوں نہیں پئی سمجھ آوندی؟ کیوں نہیں پہ تینوں سمجھ آوندی؟ ہائے 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 ہائے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے امام احمد رضا دے غلام بن جاؤ. جڑا پیر امام احمد رضا دی عقائد تے نہیں گیا وہ چھڑ دیو. اتنی میں وضاحت کر دینا. اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ 1400 سال دا جڑے عقائد ہے نا آسان کر کے امت نو سمجھا چھڑے. جڑا ادا انہاں تو انحراف کرے نا سمجھ لو سجے کھبے ٹر گئے. اور جتنے پیر ہیں نا انہاں نو کردار خواجہ حمید الدین سیالوی والا ادا کرنا پے گا. جس ویلے جرت پیدا کر جیسے سارا مسئلہ حل ہو جائے. مینوں اس گل دی سمجھ نہیں آوندی. اسی 13 سال پڑھیا ساڈی گل تسی من کے راضی کوئی نہیں تے جنوں ککھ دا نہیں پتہ وڈے گھر جم پیا او دے مگر تسی بھج بگدے ہو. علم دی دلیل بھی تے پوچھیا کرو نا بھی اج تک تے عقیدہ ہے. بالکل جدا عقیدہ بگڑیا ساڈا اودے نال تعلق ہاتھ تھلے کر کے دسو تعلق. باقی انہوں اپنا سائڈ بدل. اسی لڑائی جھگڑے والے انتشاری نہیں ہیں تے چپ کر کے سائڈ بدل ہے چنگا راس ہے. کیوں جڑا صحابہ یا اہل بیت وچوں کسی ایک فرد نو چھڈے نا اسی ایو جے کمینے نو چھڑ دیساں ہیں. نہ نبی دی اہل بیت نو چھڑنا ہے نہ نبی دے صحابہ نو چھڑنا ہے. سودا پسند آ گیا دسو بھائی. اور میں تانوں ایتھے ایک حدیث بھی سنا دینا. حدیث اور غور دے نال سننی ہے. حضور نے فرمایا من احبنی ومن احب اصحابی وازواجی واہل بیتی ولم یطعن فی احد منہم وخرج من الدنیا علی محبتہم کان معی فی الجنۃ یوم القیامۃ درجتی. سمجھ آ رہی ہے؟ ترجمہ بھی سنو. میرے خیال دوڑیاں دے مائیاں تے بولنا تساں سیکھے ہویا. حدیث تے بولے کوئی کئی بندے تے چوک شاہ بن کے بیٹھے ہوئے. چلو ترجمہ سن لو. فرما جس نے میرے نال پیار کیتا جس نے میرے صحابہ دے نال کیتا جس نے میری اہل بیت دے نال کیتا گن دے پیا سارے میرے نال میری اہل بیت دے نال میرے صحابہ دے نال میریاں بیویاں جڑیاں ایمان والیاں ماواں انہاں دے نال انہاں سارے دے نال جس نے محبت کی تھی اور ساری حیاتی کسی دے خلاف نہیں بولیا. یہ شرط ہے. ہر 6 مہینے بعد بول کے مڑ پرچی چاہ کے توبہ کرن بیٹھ جاوے نا. انج نہیں بک بک بار بار نہیں بٹنا. نہیں توجہ فرمائی. کسی دے خلاف کوئی گل نہ کرے. فرمایا انہاں دی محبت دے اوتے فوت ہو جاوے. میرے آقا فرماندے جنت جتھے اسی حسین نا اتھاں ہی سارے نال محبت کرنا بندہ بھی ہو.
تو سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ اب؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کسے صحابی دے نال اسی نفرت نہیں کر سکتے. خبردار کسی دی گل دے وچوں بھی نفرت نظر آوے نا، بھاویں مولوی ہے، نقیب ہے، نعت خان ہے، پیر ہے، جرت پیدا کرنا کھوئے اپنی زبان نو ڈک. تو سانو صحابہ اہل بیت تو دور کردا پیا. اور دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے پیارے نواسے دے پیچھے کھڑے ہو جاؤ ہاتھ بن کے. امام حسن دے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، حضور تہاڈی صلح ہو گئی ہے تے ساڈی بھی صلح ہو گئی ہے، اسی تانوں کراس نہیں کر سکدے. امام حسین دے پیچھے انج کھڑے ہو جاؤ، حضور تساں یزید نال جنگ کیتی ہے، ساڈی کدی صلح نہیں ہو سکتی ہے، انج پیچھے کھڑے ہو جاؤ. کیوں حضرت شاہ صاحب؟ گل ختم ہے. یہ جڑے آج آدھے نا نہیں فلانی تو چپ چپ ڈکی ہو چلی، تو امام حسن تو زیادہ سیاح نہیں. ہاں اپنی بکواس بند کر. سید وہ ہوندا جڑا امت نو جوڑے. توڑن والے کدو دی آ گئے کو سانو بھی تو دسو نا یار. میں آخری بات سنا کے تھوڑے کو حدیث دی آخری پر گل آ گئی تو میں سناواں چاہ. حضرت امام زین العابدین پاک تشریف فرما ہیں. آپ دے کول شخص آ گیا، اس نے کہا ما کان منزلۃ ابی بکر و عمر من النبی صلی اللہ علیہ وسلم. انہاں کہے دسو ابو بکر عمر دا رتبہ کی ہے نبی پاک دی بارگاہ. بندہ سوال کردا امام سجاد پاک دے کولوں، سید سجاد دے کولوں. ہلے پے بیٹھے ہو تے دھیان دے نال سنیا ہے. سید سجاد پاک حسین پاک دا بیٹا جڑا کربلا چ بچ کے آیا ہے. یہ پتہ کیڑا سونا جواب دیتا. آپ نے فرمایا منزلۃ ہو وسا. آپ نے فرمایا وہ رتبہ جڑا آج ہے. اس نے کہا کیڑا؟ فرمایا وہ ولی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اکھی پٹ کے دیکھو اور کل بھی مصطفیٰ دے نال ہاں، اج بھی مصطفیٰ دے نال ہے. تینوں اج تک مسئلہ نہیں پیا سمجھ آوندا. حضرت ابو بکر عمر دے بارے دی سادات اہل بیت لکھاں سلام ہون حضور دی اہل بیت نو. انہاں سارے مسئلے ہی حل کر چھڈے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور گل تو یہ بھی آخری سی پر ہن ایک اور آخری سن لو. کمال والی بات ہے، لوگوں کو شوق چڑھ گیا ڈرامے بازیاں کرنے کا. حقیقت بیان کر. حضرت محمد الباقر رضی اللہ عنہ آپ تشریف فرمان. ایک بندہ آیا، اس آخیا میری جڑی تلوار ہے نا وہ جڑے پاسوں میں پھڑ کے تو موڑ ٹوکا پھیرنا میں کافراں نو تو منافقاں نو، یہ جڑی میری تلوار ہے پھدن والی تھاراں جنوں آپاں دستی آنے ہیں، یہ حضور ہے میں چاندی دی بنوا سکنا؟ آپ نے فرمایا ہاں بنوا سکنا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے بھی چاندی دی بنوائی ہوئی ہے. یہ حضرت امام محمد باقر پہ آدم وہ ذرا اندروں شاٹ آئی ہیں ابو جان محبت اہل بیت کر دے. وہ جا کے تسی بھی ابو بکر نو صدیق آ گیا جلال چ گئے. فرمایا جب جڑا ابو بکر نو صدیق نہیں آتا اونوں رب بھی نہیں منتا، رسول بھی نہیں منتا، اج بھی نہیں منتا. راج دے جان اور دی رب نے بھی تصدیق نہیں فرمانی، رسول نے بھی نہیں کرنی تھی، اسی بھی نہیں کرنی.